نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ دل میں پھر خوشیوں کا یہ پیغام آ رہا ہے، دل میں پھر خوشیوں کا یہ پیغام آ رہا ہے، ہو مبارک سبھی کو رمضان آ رہا ہے۔ معزز ناظرین کرام، آج 22 اپریل بدھ کا دن ہے اور 27 شعبان 1441 ہجری چل رہی ہے۔ آنے والے جمعہ کو 29 شعبان ہے اور سنیچر کے دن پہلا روزہ ہو سکتا ہے۔ ایک خبر کے مطابق سعودی عرب میں 24 تاریخ کو، آنے والی 24 تاریخ جمعہ کو پہلا روزہ ہونے کے امکانات ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آنے والی 29 شعبان کو ہم تمام کے تمام چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اگر چاند دکھائی دیتا ہے تو دوسرے دن سے پہلا روزہ رہے گا، اگر چاند 29 شعبان کو دکھائی نہیں دیتا تو 30 دن پورے کیے جائیں گے اور اس کے اگلے دن پہلا روزہ رہے گا۔ کیونکہ مذہب اسلام میں چاند کی تاریخوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ شریعت کے جتنے اعمال دن رات کے 24 گھنٹوں کے اندر ہوتے ہیں، ان کے وقت کا حساب تو سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے لگایا جاتا ہے، جیسے نمازوں کے اوقات اور روزے کا شروع و اخیر وغیرہ۔ کیونکہ ان وقتوں کا پتہ سورج ہی سے چلانا آسان ہے، اور جو اعمال اس سے زیادہ وقت، مثال کے طور پر مہینے اور سال سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا حساب چاند سے رکھا گیا ہے، جیسے رمضان کا مہینہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ۔ اور یہ چونکہ اسلام کے اہم فریضے ہیں، لہٰذا ان کا وقت معلوم کرنا فرض ہے، اس لیے کہ جس چیز پر کسی فرض کی ادائیگی موقوف ہو وہ چیز بھی فرض ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاند کی تاریخ کا محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر تمام لوگ دوسری تاریخوں کا رواج ڈال لے جس کی وجہ سے چاند کی تاریخوں کا حساب ضائع ہو جائے تو سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ فرض کفایہ ایک عبادت ہے، اس لیے اس کی پابندی پر اجر و ثواب بھی یقینی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ ان کیلنڈروں کا استعمال کرے جن میں چاند کی تاریخیں بھی دی جاتی ہے، اور عربی تاریخ کو بھی یاد رکھنے کا اہتمام کیا کرے۔ چاند کی تاریخ کا قاعدہ یہ ہے کہ 29 تاریخ کی شام کو آسمان پر چاند تلاش کیا جائے، نظر آ جائے تو دوسرے دن سے مہینہ شروع، ورنہ پرسوں کی پہلی تاریخ یقینی ہے۔ لہٰذا رمضان کے متعلق اور رمضان کے روزوں کے متعلق ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ چاند دیکھ کر ہی شروع کرو اور چاند دیکھتے ہی روزہ ختم کرو، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو 30 روزے پورے کر لو۔ ایک حدیث میں ہے کہ شعبان کے چاند کا خیال رکھو تاکہ رمضان کے حساب میں گڑبڑ نہ ہو۔ 29 تاریخ کی شام کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیلنڈروں اور دیگر ماہرین فلکیات کے اوپر انحصار کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرا عمل ہم کو یہ کرنا ہے کہ جس دن ہم کو چاند دکھائی دے اس دن ہم کو دعا پڑھنی ہے۔ دعا یہ ہے: اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اس کو مختصر کر کے بتایا گیا ہے، جس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اے اللہ یہ چاند ہم پر امن و ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال، اے چاند تیرا اور ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ اسی طرح ہم کو اگر چاند دیکھنے کی جگہ پر کوئی گرد و غبار یا ابر نہیں ہے تو رمضان شریف اور دونوں عیدوں کے چاند کے لیے کم از کم اتنے آدمیوں کی گواہی ضروری ہے کہ جن کی گواہی پر دل مان لے کہ یہ سارے کے سارے جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، اور شک و شبہ نہ رہے، اور جب تک دل میں کھٹک باقی ہو اس وقت تک اعتبار نہیں۔ لیکن یہ بھی غلط ہے کہ آدمی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ لہٰذا ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اگر چاند نہیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارے موجودہ علماء کرام، ہمارے شہر کے اطراف کے علماء کرام، اور اسی طرح ہمارے ضلع کی امارت شریعہ کے فیصلے کے منتظر رہے۔ وہ حضرات غور و خوض کے بعد اور اسی طرح موصولہ اطلاعات کے مطابق جو فیصلہ صادر کرے
اس فیصلے کو ہم مانیں گے اور اس کے اوپر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔